20 سال کے بعد یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ امریکیوں نے رات کے اندھیرے میں بگرام ایئرپورٹ کو خالی کیا اور بغیر کسی کو بتائے افغانستان سے نکل آئے۔ بہت کم امریکی افواج اب افغانستان میں رہ گئی ہیں۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم 11 ستمبر 2021 سے پہلے نکل جائیں گے اور بہت ہی کم ہمارے آرمی پرسنل رہ جائیں گے، اور وہی اب صورتحال 2 مہینے پہلے نظر آ رہی ہے۔ یہی معاملہ نیٹو افواج کا ہے، وہ بھی نکل گئے۔ طالبان 100 سے زائد ڈسٹرکٹس پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ادھر افغان گورنمنٹ جو خود بٹی ہوئی ہے، جس کے 2 ایگزیکٹو پریزیڈنٹس ہیں، وہ خود کشمکش میں ہیں کہ کس طرح اب ڈیل کیا جائے گا۔ افغانستان ہو، پاکستان ہو، اور افغانستان کے ساتھ ایران ہو، اور ان کے ساتھ چاہے وہ بلوچستان کی سرحدیں ہوں، چاہے وہ چائنا کی ہوں، سینٹرل ایشیا کی ہوں، یہ ریجن پورے کا پورا ڈسٹیبلائز ہوتا ایک بار پھر شدت سے نظر آ رہا ہے۔ اسی مدعا پر بات چیت کریں گے آج کے تھرڈ اوپینین میں جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ۔ بشانی صاحب، سچویشن بڑی ہی الارمنگ ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے اور آئرونک بھی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری نئی ڈیولپمنٹ کو؟ تھینک یو جناب طاہر صاحب۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا، اس میں بہت ساری میزریز ہیں افغان لوگوں کی، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو انجوائے تو نہیں کر رہے، لیکن ہمیں ایک طریقے سے بڑا انٹرسٹنگ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہم نے ہسٹری کو کلوزلی دیکھا ہے، افغان ہسٹری کو گزشتہ تقریباً 30 سال تو ہونے والے ہیں، اور ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ دیکھ کے کہ کئی دفعہ جو کسی کام کی جو نفسیاتی ساخت بن جاتی ہے، جس کو آپ جو سائیکالوجیکل میک اپ یا فارمیشن کہتے ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے وہ ٹیک اوور کر جاتی ہے کہ جب لوگوں میں ہوش و حواس اور اپنے فائدے نقصان اور اپنی نسلوں کا کوئی فائدہ نقصان، یا وہ جو پالیٹکس میں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا جی، دور اندیشی، وزڈم، یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صورتحال افغانستان میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ گزشتہ 30 سال سے جو چل رہی ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ ایک طرح کا ایکشن ری پلے والی سچویشن ہے۔ لیکن یہ بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ابھی آپ نے بھی کہا اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ بلگرام جو ان کا تھا بیس، وہاں سے وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے نکلے۔ ظاہر ہے اس کی واحد ایکسپلینیشن یہی ہے کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نکلتے وقت جو ہے وہ کہیں سے اٹیک ہو جائے، اور بے شک وہ کتنی ہی معمولی اٹیک ہی کیوں نہ ہو، ایک گولی بھی اگر چل جاتی ہے تو پھر جو امریکیوں کا اس وقت جو وہ ریکٹ بنا رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ایک معاہدے کے تحت بغیر کوئی شکست تسلیم کیے ہم نکل رہے ہیں، تو اگر وہاں پہ ایک گولی بھی چل جاتی، کہیں سے کوئی حملہ ہو جاتا، ایون ایک پتھر بھی برس جاتا، تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک پرابلم بن جاتا تھا، چونکہ اس میں پھر یہ چیز لگتی ہے کہ ان کو زبردستی یہاں سے جو ہے نکالا گیا۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ایکسپلینیشن نظر نہیں آتی، حالانکہ اس کی تصدیق لوکل وہاں کی گورنمنٹ نے بھی کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں بتایا گیا، تو ہم نے اچانک دیکھا کہ جو ہے وہ بلگرام کا جو اڈا ہے وہ خالی ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ اتنا عرصہ جو ہے اتنی لڑائی لڑنے کے بعد فائنلی آپ اس طریقے سے آپ کو نکلنا پڑے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ہسٹری کے جو ہے نا وہ سبق ہیں بہت سارے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی ملیٹری ایڈونچر آپ کہہ لیں یا انویژن کہہ لیں یا اٹیک کہہ لیں، اس کے تھرو جو ہے وہ آپ کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتے، یہ ایک طے شدہ بات ہے، کیونکہ ریزسٹنس جو ہے نا اس کی کوئی شکل متعین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی 2 آدمی یہاں پہ لڑ رہے ہیں، کوئی وہاں لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پرابلم بہرحال آپ کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہی سبق جو ہے وہ امریکی بہت پہلے ہیں، اگر سیکھ جاتے تو آج ممکن ہے یہ نوبت نہ آتی جو کچھ ہوا، اور جس طریقے سے ہوا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے ابھی۔
دیکھیے بشانی صاحب، آپ نے اہم بات کی. آپ نے کہا کہ اگر امریکی پہلے سیکھ جاتے تو ایسا نہ ہوتا جیسا ہوا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب سیکھنے کا ہی عمل ہے. شاید اگر وہ اس میں نہ پڑتے افغانستان میں تو ان کو اندازہ نہیں ہونا تھا کہ کس طرح کا بیٹریل ان کو اپنے ارد گرد کے ممالک سے، یا خاص طور پر پاکستان سے، جو امریکہ کو بعد میں اندازہ ہوا، جہاں پر بلینز اینڈ بلینز ڈالرز بھی لگائے. امریکہ کے لیے یہ وقت نہیں رکھتے اتنے بلینز ڈالر، لیکن اس سے جانی نقصان پاکستان ہو، افغانستان ہو، اس ریجن میں بہت ہوا. وہاں سے آپ نے کہا کہ جس طرح یہ رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں، واقعی اس کی وجہ سیکیورٹی ریزنز ہی ہیں، کہ انہوں نے جس طرح اسامہ بن لادن کا بغیر بتائے آپریشن کیا تھا کہ تاکہ ان پر کوئی اٹیک نہ ہو، اسی طرح وہ وہاں سے نکلے ہیں. لیکن ان کے نکلنے کی جو خبریں تھیں وہ پہلے سے سب کو معلوم تھی. ایون فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اب نکل آئیں گے، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فیصلہ دے دیا نئی ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد کہ ہم اس ڈیٹ کو نکلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کا تھا کہ بھئی انف از انف، ہم نے اپنے لوگ مروا لیے، ہم نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر، میں کہنے لگا تھا ٹریلینز ڈالر، چلیے بلینز اینڈ بلینز ڈالر، کلوز ٹو سم اسپیکولیشن، کوئی 1-2 ٹریلین ڈالر کے قریب بھی بتایا جاتا ہے، اتنا پیسہ. اور جب بشان صاحب وہ وہاں سے نکلتے بھی ہیں بیک گراؤنڈ سے، تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ اپنی سینکڑوں گاڑیاں چھوڑ کے ملینز اینڈ ملینز ڈالر کی وہ وہاں سے نکلتے ہیں. ظاہر ان کو لے کے جانا ممکن نہیں تھا. تو اس ساری صورتحال میں اب جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو افغان پیس پروسیس سو کال کہا جا رہا تھا قطر میں جو ہو رہا تھا، اب لگتا ہے سول وار کی طرف جائیں گے. تو یہ پیس پروسیس سے سول وار کا جو ٹرانزیشن نظر آتا ہے، یہ کیا خطرناک نہیں ہے؟ بہت ہی خطرناک ہے جی. جیسا کہ میں نے کہا تھا نا کہ دیکھیں یہ ایکشن ری پلے والی بات، تو یہ جب سوویت یونین وہاں سے نکل رہا تھا تو ایگزیکٹلی یہی پوزیشن تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت یہ ساری گیم جو ہے وہ یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا پاکستان کے ہاتھ میں تھی، اور بڑا ایک فیصلہ کن قسم کا ٹائم تھا وہ، کہ اگر جو ہے وہ، چونکہ سوویت یونین نے تو یہ ایزیوم کیا تھا کہ ہمارے نکلنے کے بعد جو ہمارا ایکارڈ ہوا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کی روشنی میں یہ جو مداخلت ہے اور جو اسلحہ دے رہے ہیں یہ طالبان کو اور جو پیسے دے رہے ہیں یہ بند ہو جائیں گے. اور جب یہ بند ہو جائیں گے تو اس صورت میں وہ اس وقت جو ڈاکٹر نجیب کی قیادت میں وہاں پہ جو حکومت قائم تھی یہ سروائیو کرے گی، اور ایونچولی جو ہے وہ افغانستان کا مسئلہ کول ڈاؤن ہو جائے گا. یہ تھا ان کا ایک آئیڈیا، جس کی بنیاد پہ، ایک ایزمپشن آپ سمجھ لیں، جس کی بنیاد پہ وہ وہاں سے نکلے. تو ایگزیکٹلی اس وقت 2 قوتیں تھیں جو اگر یہ فیصلہ کر لیتی کہ افغانستان میں امن قائم ہونا چاہیے، تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور پاکستان تھے، جنہوں نے بالکل اس کے برعکس کیا. کہ سوویت یونین تو وہاں سے جو ہے وہ 89 میں مکمل طور پہ نکل گیا تھا، لیکن 91 تک جو ہے انہوں نے اسی طرح جاری رکھی. ایک تو اسلحہ کی ترسیل، یہ قافلے کے قافلے مجاہدین کے جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ ہوتے رہے، ٹریننگ کیمپ اسی طرح چلتے رہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ڈالر بھی اسی طریقے سے آتے رہے. تو جس کے نتیجے میں وہاں پہ یہ سچویشن پیدا ہو گئی کہ پھر سوویت یونین کی طرف سے وہ ٹوٹنے کے بعد 91 میں جب امداد وغیرہ، وہاں کے پیسے اور اسلحہ وغیرہ ختم ہو گیا، تو پھر وہاں پہ جو حشر ہوا اور جس طرح سے طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور جو اس کا نتیجہ ہوا. اب کی بار ممکن ہے یہ نہ ہو، چونکہ اس وقت یہ پاکستان کے پاس اس طرح کا جو لیوریج جس کو آپ کہتے ہیں نا، یا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں کوئی بڑا رول پلے کر سکے اس وقت کی نسبت. اس وقت یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس 80% آ گیا تھا، چونکہ ان کو جو ہے نا وہ ایک فیلڈ مل گئی تھی اور طالبان پہ ایک انفلوئنس ایکسرسائز کرتے تھے، اور سارا یہ جو اسلحہ کا چین تھا اور ایوری تھنگ وہ پاکستان سے ہو کے گزرتی تھی، امریکی بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. لیکن اب کی بار پاکستان کی طرف سے جو فائٹ ہے وہ اپنی سروائیول کی ہے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے. اور وہ اس کے لیے
پوری کوشش میں ہیں، آل دو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بار بار یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہمارا اب طالبان پہ کوئی اثر نہیں رہا۔ یہ چیز جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایک ہفتہ پہلے تک جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ طالبان پہ ہمارا بہت بڑا اثر تھا اور اثر ہے، جس کی وجہ سے ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور یہ جو پیس ٹاک ہے یا انخلا کا پروسیس ہے اس پہ ہم نے ان کو راضی کیا، تو اس ایک ہفتے میں جب انہوں نے اپنا یہ پورا ورژن چینج کر لیا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طالبان نہیں سنتے، تو اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ بلیو پرنٹ آ گیا ہے طالبان کا، کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 117 آپ نے ابھی کہا جو ڈسٹرکٹ ہیں ان پہ قبضہ کر لیا، وچ از آلموسٹ ہاف آف دی ڈسٹرکٹس جو ہیں افغانستان پہ، تو میرے خیال میں ان کا بلیو پرنٹ یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ستمبر تک یا اکتوبر تک جو ہے وہ پورے افغانستان پہ قابض ہو جائیں گے، تو ہم چونکہ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے تو نہ بس میں ہے، نہ ہماری کوئی سنتا ہے، نہ ہماری طالبان پہ کوئی انفلوئنس ہے کہ ہم ان کو روک سکیں۔ ادروائز اس کا کوئی لاجک مجھے نظر نہیں آتا کہ اچانک اگر چلیں طالبان سب پہ نہیں، لیکن طالبان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کے لیڈرز آج بھی پاکستان میں مقیم ہیں، پاکستان کے حوالے سے آج بھی ان کو اسلحہ، ٹریننگ اور جو دوسری جو اخلاقی مدد ہے یہ ساری اس طریقے سے ہو رہی ہے، تو اس کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک انفلوئنس ضرور ہے جس کی بنیاد پہ وہاں پہ جو ہے وہ پیس پروسیس کے لیے کوئی پیش رفت ہو سکتی تھی، جو کہ میرے خیال میں یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور نہ کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے یا یہ ایزمپشن ہے کہ طالبان بہت جلدی پورے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے، اور جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو پھر ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے باہمی ریلیشن شپ کی، یہ مجھے لگتا ہے جو سچویشن ہے۔ دیکھیے بشانی صاحب، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ طالبان، میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں، آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے، پاکستان پہ نہیں؟ افغانستان پہ، جی یس یس، جی، ہاں۔ جہاں امریکہ نے سیکھا ہے وہاں طالبان نے بھی سیکھا ہے۔ طالبان بھی اب مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہو سکتے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں شاید بلکہ یقینی طور پر مدد امریکہ سے اگر کچھ ملے گی سیٹلمنٹ کے لیے، نئی حکومت بنانے کے لیے، تو اب وایا پاکستان نہیں ملے گی، وایا قطر ملے گی یا ڈائریکٹ ملے گی، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے بھی نظر نہیں آ رہے۔ یہ صورتحال پاکستان کی ڈسٹیبلٹی کے لیے بھی بہت چیلنج ہے۔ آپ نے یہ نقطہ ضرور اٹھایا کہ طالبان کے بارے میں پاکستان نے جو موقف ایک ہفتے میں بدلا ہے، شاید یہ آئی واش ہے، لیکن مجھے بشانی صاحب یوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی بے بسی بھی ہے کہ ایک طرف تو وہ لیڈر پاکستان میں رہتے ہیں، دوسری طرف ان کی بہت بڑی تعداد بھارت کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے، اور تیسری وہ پاکستان کی جو مدد سے اب کسی قسم کی عرب ممالک کی یا امریکہ کی امداد نہیں لیں گے، اب ڈائریکٹ لیں گے، تو یہ چیلنج کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ چیلنج تو اسی لیے تو پاکستان کی وزارت خارجہ اور خصوصاً جو ان کے ایکسٹرنل منسٹر ہیں وہ بہت غصے میں ہیں، اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں افغانستان کے لیڈروں کے بارے میں اور ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بارے میں، اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس سے ان کی فرسٹریشن کا تو اندازہ کرنا بالکل آسان ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں۔ لیکن اس میں یہ راستہ پھر دیکھیں، میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ افغانستان میں 2 دفعہ جو یہ بہت بڑا تاریخی ایونٹ ہوا، ایک دفعہ سوویت یونین وہاں سے نکلا، آیا اور نکلا، اور پھر امریکہ آیا اور نکلا، تو اس سے جو لیسن ہم لرن کر سکتے تھے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں باہر سے جو بھی اندازے لگائے جاتے ہیں یا جو بھی تجزیے کیے جاتے ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں الٹیمیٹلی، اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس ہے یا سٹیبلٹی ہے، اس کے لیے جب تک ایک آپ ریکنسائل نہیں کرتے پوری افغان پالیٹکس کے اندر جتنے بھی قوتیں ہیں، خواہ اس میں طالبان ہیں یا اس میں جو ہے وہ یہ گورنمنٹ ہے جو اس وقت وہاں پہ اشرف غنی کی قیادت میں ہے، یا عبداللہ یا دوسرے جو جتنے فیکٹرز ہیں، جب تک آپ ان سب کے درمیان ایک مفاہمت کا فارمولہ قائم کر کے
تو ایک حکومت انسٹال نہیں کرتے جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ متفقہ حکومت جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک وہاں پہ ظاہر پیس قائم نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر طالبان قبضہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ امن قائم ہو جائے گا، وہ ایک خوف اور دہشت کا ایک ماحول کریٹ ہو جائے گا وقتی طور پہ، جو کچھ عرصے بعد ڈیفینیٹلی ڈی اسٹیبل ہوگا، چونکہ کوئی بھی آج تک تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ آپ خوف اور دہشت کی بنیاد پہ کوئی ملک جو ہے اس کو لمبا عرصہ چلا سیں، سال 6 مہینے تک جو ہے وہ ممکن ہے چل سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے یا پاکستان کے تجزیہ کار ہیں یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، چونکہ وہ ایک بار پھر جو ہے وہی غلطی کر رہے ہیں، اور وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ اگر امن کے حوالے سے کوشش کرتے کہ وہاں پہ ایک پیس پروسیس کو سپورٹ کریں اور جو حکومت وہاں پہ قائم ہے ان کے ساتھ طالبان کی کسی طریقے سے جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ اگر کرانے کی کوشش کرتے تو اس کی پاسبلٹیز موجود تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک پرسنل مسئلہ بنا لیا، جس طرح کہ جو ہیں یہ وزیر خارجہ صاحب، انہوں نے بار بار جس طریقے سے اس بات کا اظہار کیا وہ اس کو کوئی پرسنل انسلٹ سمجھتے ہیں، جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ ایک فارمولا لے کے بات کرنے پہ، اور اس کی نسبت وہ طالبان کے حوالے سے بہت زیادہ اوپن اس کا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ طالبان کا جو رویہ ہے وہ پیس کا پرو پیس جو ہے وہ رویہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بار پھر غلطی کر رہے ہیں، چونکہ یہ جو پروسیس ہے یہ ڈسٹرکشن کا ایک نسخہ ہے، اگر وہاں پہ جو ہے وہ طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ خطے کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں دوبارہ بلڈ شیڈ، وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں اور ایک طرح کی جو انارکی کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی، جس کو کہ وہ قابو میں نہیں کر سکیں گے۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس وقت ہے کہ اگر وہ طالبان کی اس پیش قدمی پہ خوشی بنانے کے بجائے اور یہ ایکسکیوز کرنے کے کہ جی ہماری تو وہ سنتے ہی نہیں، تو لا تعلقی کے بجائے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انگیج ہوں اور وہاں کی جو قیادت ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ طالبان کے مذاکرات کا جو ہے وہ کوئی راستہ نکالیں، ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک بار 2001 کی سچویشن میں جو ہے، یا پھر بیک آپ یوں سمجھ لیں کہ 89 کی سچویشن میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس خطے میں بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوگا، انلیس جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر چین، انڈیا یا رشیا یا جو دوسری قوتیں وہاں پہ انٹرسٹ رکھتی ہیں وہ صورتحال کو قابو کر لیں، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان ایک ایک جو ہے وہ انچارج تھا سمجھ لیں پوری سچویشن کا، تو اب ڈیفرنٹ فیکٹرز بھی اس میں ہیں، تو اگر وہ کوئی رول پلے کرتے ہیں اور اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ سچویشن جو ہے وہ قابو میں آئے، ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک پیش قدمی ہو رہی ہے، اور یہ پیش قدمی جو ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جو طالبان کی 90s کی حکومت تھی اس پہ تو کافی حد تک پاکستان کا کنٹرول تھا، اور پھر بھی پاکستان دہشت گردی سے نہیں بچ سکا تھا، اور بہت ہی زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، کئی سالوں تک ہوتے رہے۔ اب تو طالبان پر بھی پاکستان کا اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان بصیرت سے کام لیتے ہوئے طالبان کی فیکشن جو پاکستان سے بھی ناراض ہے ان کو بھی افغان حکومت کے ساتھ بٹھانے میں اپنا کردار ادا کرے اور ان کو بھی ایشورنس دے کہ ہم بھلا چاہتے ہیں افغانستان کا۔ دیکھیے بشائی صاحب، جو طالبان فیکٹر ہے ہم اسے افغانستان میں اگنور نہیں کر سکتے، وہ افغانستان کا بہت بڑا سٹیک ہے۔ جب وہ ایک ہفتے کے اندر 100 سے زائد اضلاع پہ قبضہ کر سکتے ہیں، 100 سے زائد ڈسٹرکٹس پر قبضہ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چند ہزار لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جب وہ ان کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے طالبان۔ تو اس ساری صورتحال میں
ایران کا ایک کردار کو اگر آپ دیکھیں، چونکہ ایران خود بڑے شدید فائنینشیل اور پولیٹیکل کرائسس میں ہے، وہ بھی کبھی طالبان کی مدد کرتا رہا اپنے مقاصد کے لیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کوئی اپنی اس سچویشن میں مدد کرنے کے پوزیشن میں ہے؟ نہیں، ایران کا ایک رول ڈیفینیٹلی ہے سر. آبویسلی ایک سیگمنٹ افغانستان میں ایسا موجود ہے جو ایران کی سن سکتا ہے، لیکن دیکھیں اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک کوئی فیکٹر فیصلہ کن رول جو ہے نا کوئی ایک ملک پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ طالبان کا جو رول چینج ہوا ہے کہ وہ پہلے تو ایک ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے تھے ایک ملک پہ یا ایک لابی پہ، تو اب وہ ذرا انہوں نے ڈائیورسیفائی کر لیا ہے اور ڈیفرنٹ پلیسز پہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹلی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل ارینجمنٹ ہی ہو سکتی ہے، جیسے ماسکو کانفرنس ہوئی تھی یا کسی اور طریقے سے یہ جتنی ریجنل پاورز ہیں اس میں جو ہے وہ چین ہے یا انڈیا ہے یا رشیا ہے یا ایران ہے یا پاکستان ہے، یہ اگر سب مل کے تو کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں کہ ہم نے جو ہے جیسے کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اگر وہ اسلامک ایمریٹ ٹائپ چیز قائم کرتے ہیں تو ہم اس سے اتفاق نہیں کریں گے. اس طرح کا اگر یہ کوئی پروٹوکول جو ہے وہ لے کے سامنے آتے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان نے کوئی اس طرح کی حکومت قائم کی تو ہم اس کو اپوز کریں گے، اور اس کو پریکٹیکلی اس طریقے سے اگر یہ کنٹین کرنے کی کوشش کریں، جیسے ابھی آپ دیکھیں تاجکستان میں انہوں نے 20,000 فوجی لگا دیے بارڈر پہ، تاکہ جو ہے وہ اگر افغان طالبان کا کوئی وہ گروہ یا عام لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو روکیں گے. اس طرح کی ٹھوس چیزیں اگر جو ہے یہ مل کے کرتے ہیں، جس میں ایران بھی اس میں شامل ہے، جس میں ریفیوجیز کا نکلنا، چونکہ ریفیوجیز کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پھر جو ٹیررسٹ اور فائٹرز ہیں ان کی آمد و رفت کے راستے بھی کھلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلحہ کی آمد و رفت کے راستے بھی کھلتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر یہ کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ٹوٹلی اپنا رول جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا، اور رول چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت یا موجود ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، یا ایک وسیع پیمانے پہ متفقہ حکومت جیسا کہ آپ نے کہا، چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ طالبان کا ایک نہ صرف سٹیک ہولڈر ہیں وہ، بلکہ ظاہر ہے کہ اس وقت بڑی جو فائٹنگ فورس ہے وہ وہی ہیں. تو ان کو ملا کر اگر وہاں پہ حکومت انسٹال کر کے اس کے پیچھے یہ ساری کنٹریز جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں تو تبھی یہ ممکن ہے. لیکن اگر وہ پہلے کی طرح وہاں پہ پراکسی وار شروع ہو جاتی ہے، جس کے چانسز ابھی زیادہ لگتے ہیں، تو پھر اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ یہ صورتحال ان کے قابو سے باہر ہو جائے گی، اور ممکن ہے بعد میں ان کو اس پہ بہت بڑا ریگریٹ اور افسوس کا اظہار جو ہے وہ کرنا پڑے. دیکھیے بشیر صاحب، آخر میں دو ایک باتیں. پاکستان کی انسیکیورٹی اس حوالے سے بھی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ بھارت کے نہ صرف موجودہ افغان حکومت سے بہت اچھے تعلقات ہیں، بلکہ طالبان کے فیکشنز کے ساتھ بھی ان کے اعلیٰ حکام کی میٹنگز ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ہو، چین ہو، ایران ہو، امریکہ ہو، گلف اسٹیٹس ہوں، سبھی کے سبھی طالبان کو آلموسٹ اس پوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ یہ اگلی حکومت اگر نہ بھی بنا سکے تو یہ کولیشن حکومت کا بہت ہی بڑا سٹیک ہوں گے. تو یہ جو پاکستان کی انسیکیورٹی بھارت کے حوالے سے ہے، اس پہ آپ کی کیا نظر ہے؟ دیکھیں جی، اس کے حوالے سے ہی تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ پاکستان کے لیے پہلے جب تک آپ پرنسپل سٹینڈ چینج نہیں کرتے نا، اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے اندر اگر آپ کا وہی سٹینڈ ہے کہ جی ہم نے ریجن میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی کو اور اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں انہی کی حمایت کرنی ہے، پراکسی واریں لڑنی ہیں، امن کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور کسی طریقے سے بھی اس ریجن میں جو پیس پروسیس ہے اس کو آن نہیں کرنا، تو وہ پھر ریفلیکٹ ظاہر ہے افغانستان میں بھی ہوگا اور ڈیفینیٹلی ہوگا. اس کا ایک تعلق انڈیا کے ساتھ بھی بنتا ہے کہ اصل میں افغانستان میں پاکستان کی انسیکیورٹی کیا ہے. یہ بھی اگر آپ نے بات کی تو اس کو ذرا کھول کے آڈینس کے لیے اگر ہم بیان کر دیں تو وہ کلیئر انسیکیورٹی یہ ہے
کہ پاکستان کے اندر یہ جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا ان کے جو اسٹریٹجک ماہرین ہیں وہ لوگوں کو یہ کہہ کے ڈرا رہے ہیں کہ افغانستان اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو انڈیا ہم کو دونوں طرف سے گھیر لے گا. ایک طرف سے تو انڈیا خود ہے اور دوسری طرف سے اگر افغانستان کے ساتھ اس کے اتنے قریبی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جس کی کہ سچویشن بہت بڑی اس طرف جا رہی تھی انٹل ریسنٹلی، چونکہ وہاں پہ جتنی تعداد میں انڈین سفارت خانے تھے، جس حساب سے انڈین انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی، جتنے بھارتی لوگوں کو وہاں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا اور جس طریقے سے وہاں پہ بھارتی انویسٹمنٹ اور بزنس وغیرہ چل رہی تھی، تو ظاہر ہے اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن یہ نظر آتا تھا کہ جب اگر یہاں سے امریکی نکل جاتے ہیں تو افغانستان مکمل طور پر نہیں لیکن بہت حد تک جو ہے وہ انڈیا کے انفلوئنس میں چلا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں طرف سے گھیر لیے جائیں گے. یہ پاکستان کی وہ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یا تو وہاں پہ ہمارے حامی حکومت ہو جو بھارت کو بھی وہاں سے نکالے، یا پھر ایک ایسی سچویشن پیدا ہو کہ کوئی بھی سروائیو نہ کرے، یعنی وہ یا ہمیں ملے یا بالکل ہی تباہ و برباد ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس مینٹالٹی کو چینج نہیں کرتے اور آپ اس کو بھارت سے ہی شروع کریں کہ بھائی ریجنل پیس کے لیے ہمارا آگے بڑھنا ضروری ہے اور ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ تبدیلی ضروری ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے اور افغانستان بھی شامل ہے اور ایران بھی شامل ہے کہ ہم اس خطے میں امن کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی شروعات افغانستان سے ہو سکتی ہے. مثلا اس میں بھارت کے ساتھ اگر آپ اس نقطے پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ قائم کیا جائے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی آپ یوں سمجھ لیں کہ سپرویژن میں یہاں پہ الیکشن کرائے جائیں اور اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہو اس کی ہم سب لوگ انکنڈیشنل سپورٹ کریں اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے ہم اس کی مخالفت کریں. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ فارمولا جو ہے وہ 85 سے لے کے 88 تک 5 دفعہ جو ہے وہ گورباچوف نے پیش کیا تھا کہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی سربراہی میں اس کی سپرویژن میں انتخابات کرا کے تو ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اس کو ظاہر ہے کہ اس وقت جو امریکی ایڈمنسٹریشن تھی اور پاکستانی جو انفلوئنس تھا اس کی وجہ سے یہ فارمولا آگے نہیں چلا. آج بھی یہ بار بار جو میں لیسن کی بات کرتا ہوں نا کہ سوویت یونین کے یا امریکہ کے وہاں سے لیسن جو ہے وہ جو لرن کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک متفقہ حکومت کے قیام کے لیے اس چیز پہ اتفاق کر لیا جائے کہ یہاں پہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال کی جائے جس میں یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ مختلف گروپس جو ہیں جس طریقے سے وہاں گروپنگ ہے کہ مثلا نارتھ ساؤتھ یا تاجک افغان پشتون اور دوسرے ان سب کو اس طریقے سے اگر نمائندگی دی جائے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے جس میں بہت بڑا جو ہے سب کا انٹرسٹ سیو ہوتا ہے. اب یہ جو پاکستان کی ٹوٹل تباہی یا ٹوٹل ایکسیپٹنس کی پالیسی ہے کہ افغانستان یا تو پورے کا پورا ہمارے پاس آئے یا کسی کے کام کا بھی نہ رہے، یہی پالیسی اس وقت بھی تھی جس کے نتائج جو ہیں آج 20 سال بعد بھی آپ کے سامنے ہیں. تو پھر ایک دفعہ 20 سال تک افغانی خصوصاً ان کو برے طریقے سے سفر کرنا پڑے گا، ان کے بچے پھر قتل ہوں گے، وہاں پہ پھر خون خرابہ ہوگا اور آخر میں جا کے بات وہیں پہ ٹھہرے گی. چونکہ ظاہر ہے یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ افغان جو قوم ہے اس کے اندر ایک نیشنل ریکنسیلیشن کا پروسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے جس میں اس سماج کے مختلف طبقات اور مختلف گروپس جو ہیں ایتھنک لنگوسٹک گروپس جو ہیں وہ مل جل کر وہاں کا انتظام چلائیں. جو بھی فارمولا ہوگا وہ اگر ان خطوط کے ارد گرد نہیں ہے تو وہ فیل ہوگا اور اس کا انجام جو ہے وہ قتل و غارت گری اور خون خرابے کا سوا کچھ نہیں ہے. بشانی صاحب، بالکل آخر میں افغانستان کے مسائل کو کشمیر سے بھی جوڑنا چاہوں گا، چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو جہاد افغان تھا وہ جہاد کشمیر کے ساتھ جڑ جاتا تھا، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہوگی چونکہ طالبان وہ طالبان نہیں ہیں، امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ اپنے الائنس کے چکر میں اپنی آنکھیں بند کیے رکھتا تھا، اور بھارت بھی وہ بھارت نہیں ہے. بھارت چینج ہو چکا ہے، کشمیر چینج ہو چکا ہے. تو نئی جو افغانستان کی ڈیولپ ہوتی صورتحال ہے وہ کشمیر پہ کیا اثر انداز اب کی بار ہو سکے گی، نیگیٹو یا پازیٹیو، یا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ چونکہ آپ سے بہتر اس پہ رائے دینے والے کم لوگ ہیں.
دیکھیں جی، یہ آپ کی بات بڑی حد تک درست ہے کہ یہ ساری جو پارٹیز ہیں یا قوتیں ہیں ان ٹو دا ڈسپیوٹ وہ چینج ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کی وہاں پہ افغانستان میں دوبارہ ملیٹنسی شروع ہو جاتی ہے اس سطح کی، اور اس طریقے سے پھر خون خرابہ ہوتا ہے، ٹریننگ کیمپ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اکراس دا بارڈر، پاکستان افغانستان کے درمیان جو ہے وہ پھر اسلحہ ٹریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو ملیٹنسی تھی 88-89 میں، اس میں تقریباً جو ہے وہ 50% اسلحہ کم از کم جو ہے وہ انہی ذرائع سے آتا جاتا تھا، اور یہ لوگ جا کے علاقہ غیر سے اور ایسی جگہوں سے وہ اسلحہ خرید کے تو فریلی موو کرتے تھے، چونکہ پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ یہ ملیٹنسی میں جو بھی انوالو قوتیں ہیں ان کی حمایت کی جائے، چونکہ یہ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے آپ کی، یا افغانستان کے اندر کچھ طالبان گروپ ہیں، ان کے اندر بہت سارے جو فائٹرز ہیں وہ کچھ کشمیری تھے، کشمیر سے آتے تھے، اور بہت سارے فائٹر ایسے تھے جو افغان تھے یا عربک تھے یا تاجک تھے، اور جو جا کے کشمیر میں لڑتے تھے تو لڑتے ہوئے مارے گئے یا اریسٹ ہوئے۔ تو یہ چونکہ پھر آپ جب فیلڈ خالی کر دیں گے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیے، ان کی جو ہے وہ ایک بار پھر بریڈنگ شروع ہو جائے گی، ان کو ایک بار پھر شیلٹر مل جائے گا، تو اس کا ڈیفینیٹلی کشمیر پہ اثر پڑے گا، آل دو کہ اس سکیل پہ اگر نہ پڑے تو یہ دوسری بات ہے، وہ چونکہ بہت ہائی سکیل پہ تھا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا نیگیٹو اثر جو ہے وہ پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے خطے میں پیس کو ایک طرح کا ٹارپیڈو جس کو آپ کہتے ہیں وہ کرے گا یہ پروسیس، اگر یہ سچویشن دوبارہ ٹیررزم اور ملیٹنسی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں سب قوتوں کا یہ مفاد اسی میں ہے کہ اس کو انفولڈ ہونے سے پہلے پہلے اس کو کنٹرول کیا جائے اور ایک متفقہ فارمولے پہ اتفاق کر کے اس سچویشن کو بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ بہت شکریہ بشانی صاحب۔ یہ صورتحال ایسی ہے جو اب آنے والے دنوں مہینوں میں نئی سے نئی شکلیں اختیار کرے گی، اور ہم جیسے جیسے حالات ہوں گے اس پر کمنٹری اپنی لے کر آتے رہیں گے۔ تھرڈ اوپینین میں آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔ ویورز، بات چیت سن رہے تھے بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اوپینین میں، اور افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بہت تیزی سے وہاں پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اونٹ اپنی کروٹیں بھی بدلتا رہے گا جیسے جیسے جیو پالیٹکس کے حالات بدلتے رہیں گے۔ آپ ہمارا ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے، اور آپ ہمیں پیٹرنائز کر سکتے ہیں پیٹریون کے راہیں یا پے پال کے راہیں، ٹیگ ٹی وی /international پہ جا کے، یا آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں گے تو کریڈٹ کارڈ کے راہیں بھی آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا تھرڈ اوپینین بیرسٹر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.